کیا کبھی آپ نے اس انگلی کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کو باقی مخلوقات سے منفرد بناتی ہے؟ اللہ کے نشانات، خاص طور پر ہمارے انگوٹھے میں، کائنات کے خالق کی عظمت کا ایک ایسا راز ہے جو ہماری حیرت کو دعوت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیوں کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی معمولی سی چیز پر غور کریں گے جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، مگر ہم اس کی عظمت سے اکثر غافل رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ نے ایک کپ اٹھایا، قلم پکڑا یا اپنے فون پر ٹائپ کیا۔ یہ تمام کام ایک ایسے معجزے کے بغیر ناممکن ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں وادیت کیا ہے، ہمارا انگوٹھا۔ جی ہاں، آج ہم اللہ کی نشانیوں کو انسانی انگوٹھے میں تلاش کریں گے، جو بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر اپنی بناوٹ، فعالیت اور اہمیت میں کائنات کے خالق کی بے پناہ حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ معمولی سا انگوٹھا اللہ کی عظمت کا گواہ ہے۔ ہمارے انگوٹھے کی سب سے پہلی اور نمایاں نشانی اس کی منفرد پوزیشن اور حرکت ہے۔ دیگر 4 انگلیوں کے برعکس انگوٹھا ان کے مقابل اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ وہ ہر انگلی کے سرے کو چھو سکتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک انتہائی سوچا سمجھا ڈیزائن ہے۔ اس کی ساخت میں ایک خاص قسم کا جوڑ، سیڈل جوائنٹ ہے، جو اسے وسیع زاویے میں گھومنے، جھکنے اور پھیلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ لچک اور حرکت کی آزادی ہی ہے جو اسے اتنے متنوع کام انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ لاکھوں سالوں کے ارتقائی عمل میں بے شمار بے ترتیب تغیرات، رینڈم میوٹیشنز کے نتیجے میں ایک ایسی کامل ساخت وجود میں آ گئی جو انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر تھی؟ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود محض قدرتی قوانین کے تحت ہو گیا، انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ قدرتی قوانین کسی چیز کو بناتے نہیں، بلکہ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ بنی ہوئی چیز کیسے کام کرتی ہے۔ کیا کوئی قانون یہ بتا سکتا ہے کہ یہ منفرد جوڑ، یہ مخصوص پوزیشن اور یہ حیران کن حرکت کی صلاحیت کیسے اور کیوں وجود میں آئی؟ نہیں، یہ صرف ایک خالق کی بے پناہ حکمت کا کرشمہ ہو سکتا ہے، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انگوٹھے کی دوسری حیرت انگیز نشانی اس کی دوہری گرفت کی صلاحیت ہے۔ مضبوط گرفت، پاور گرپ، اور باریک گرفت، پریسیجن گرپ۔ مضبوط گرفت وہ ہے جس سے ہم کسی بھاری چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جیسے ہتھوڑا یا کرکٹ کا بیٹ۔ اس میں انگوٹھا باقی انگلیوں کے گرد لپیٹ جاتا ہے، جبکہ باریک گرفت وہ ہے جس سے ہم کسی چھوٹی چیز کو احتیاط سے پکڑتے ہیں، جیسے سوئی، قلم یا دھاگا۔ اس میں انگوٹھے کا سرا کسی ایک انگلی کے سرے سے ملتا ہے۔ یہ دو مختلف اور انتہائی پیچیدہ قسم کی گرفتیں ایک ہی انگوٹھے کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہڈیوں کی مخصوص ساخت، بلکہ پتھوں، رگوں اور عصب کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام درکار ہوتا ہے، جو لمحوں میں فیصلہ کرتا ہے کہ کس کام کے لیے کون سی گرفت استعمال کرنی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ لاکھوں سالوں کے بے مقصد عمل میں ایک ایسا نظام وجود میں آ گیا جو بیک وقت، طاقت اور نزاکت دونوں کا مظہر ہے؟ اگر یہ محض اتفاق ہوتا تو شاید ہم یا تو صرف بھاری چیزیں اٹھا پاتے یا صرف باریک کام کر پاتے، دونوں نہیں۔ یہ توازن، یہ کامل ہم آہنگی، یہ صرف ایک ایسے ڈیزائنر کی تخلیق ہو سکتی ہے جس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ انگوٹھے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسانی تہذیب اور ترقی میں بنیادی کردار ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس انگوٹھا نہ ہوتا تو کیا ہم اوزار بنا سکتے؟ کیا ہم لکھ سکتے؟ کیا ہم کوئی فن پارہ تخلیق کر سکتے؟ انسانی تاریخ کا ہر بڑا قدم، پتھر کے زمانے سے لے کر آج کی جدید ٹیکنالوجی تک، کسی نہ کسی طرح اس انگوٹھے کی مرہون منت ہے۔ اوزاروں کا استعمال، آگ جلانا، زراعت، تعمیرات، تحریر، فنون لطیفہ، یہ سب انگوٹھے کی بدولت ممکن ہوئے۔ یہ انگوٹھا صرف ایک جسمانی عضو نہیں، بلکہ یہ ہماری عقل، ہماری تخلیقی صلاحیت اور ہماری تہذیبی ترقی کا ایک اہم ستون ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، انہیں یہ سوچنا چاہیے
کہ ایک بے مقصد اور بے شعور عمل اتنی اہم اور بنیادی خصوصیات کیسے پیدا کر سکتا ہے جو نہ صرف بقا کے لیے ضروری ہو بلکہ انسانیت کو ترقی کی میراج تک پہنچا دے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت اور منصوبہ بندی کا ثبوت ہے جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اسے ایسی صلاحیتوں سے نوازا جو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بننے کے قابل بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ینظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ کیسے گاڑے گئے، اور زمین کو کہ کیسے بچھائی گئی؟ اسی طرح ہمیں اپنے اندر بھی غور کرنا چاہیے۔ آئیے انگوٹھے کی چوتھی اور سب سے گہرے نشانی پر غور کریں۔ اس کے اندر موجود پٹھوں، رگوں اور اعصاب کا ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام۔ انگوٹھے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے پیچھے درجنوں پٹھے، سینکڑوں رگیں اور ہزاروں اعصابی خلیے کار فرما ہیں۔ کچھ پٹھے انگوٹھے کے اندر ہی ہوتے ہیں، انٹرنسک مسلز، جبکہ کچھ بازو سے آ کر انگوٹھے کو حرکت دیتے ہیں، ایکسٹرنسک مسلز۔ یہ تمام پٹھے ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ایک کامل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جنہیں دماغ سے سیکنڈ کے ہزاریں حصے میں سگنل ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگوٹھے میں موجود اعصاب ہمیں چھونے، دباؤ، گرمی اور ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں، جو ہمیں اپنے ماحول سے بہتر طور پر تعامل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نظام میں ایک چھوٹی سی خرابی بھی انگوٹھے کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق سے بے مقصد مادے کے خود بخود اکٹھا ہونے سے بن گیا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں بناتے نہیں۔ ایک کار انجن قوانین اور فزکس کے تحت کام کرتا ہے، مگر وہ انجن خود بخود نہیں بن جاتا، اسے ایک انجینئر ڈیزائن کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے انگوٹھے کا یہ پیچیدہ نظام، جہاں ہر رگ، ہر پتھا، ہر اعصابی ریشہ ایک خاص مقصد کے تحت اپنی جگہ پر ہے، یہ ایک عظیم الشان ڈیزائنر کی موجودگی کا ناقابل رد ثبوت ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو ہر ذرے میں جلوہ گر ہے۔ ہم نے آج انگوٹھے کی چند نشانیوں پر غور کیا، اس کی منفرد پوزیشن اور حرکت، اس کی دوہری قبض کی صلاحیت، انسانی تہذیب میں اس کا کردار، اور اس کے اندر موجود پٹھوں، رگوں اور عصب کا پیچیدہ نظام، یہ سب اس بات کا باہن ثبوت ہیں کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز، خاص طور پر انسان، کسی بے مقصد اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان خلیق کی سوچی سمجھی تخلیق ہے۔ وہ لوگ جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس واضح حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں جو ان کے اپنے ہاتھ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ ہمارا انگوٹھا، جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اللہ کی ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمارے اپنے نفسوں میں موجود ہے۔ یہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو بے پناہ حکمت والا ہے۔ تو میرے عزیز ناظرین، اگلی بار جب آپ اپنے انگوٹھے سے کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، تو ایک لمحے کے لیے رک کر اس عظیم ہستی کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو یہ بے مثال نعمت عطا کی۔ یہ انگوٹھا صرف ایک عضو نہیں، یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور محبت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، بس ضرورت ہے تو ایک تدبر کرنے والی آنکھ اور ایک شکر گزار دل۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں کس طرح اپنی عجیب نشانیاں رکھی ہیں، سبسکرائب کریں۔